السلام علیکم سب کی خدمت میں آداب عرض. میں سہیل یوسف زئی. آج اصل میں کچھ موضوع ایسا چنا ہے کہ جو کوشش سمجھ لیں آپ یہ کرنے کی کوشش میں کر رہا ہوں کہ ہمارے لوگوں کو دیکھیں. ویسے تو دنیا کے وہ کہتے ہیں نا کہ دنیا میں دکھ بہت ہیں، پریشانی ہر کسی کے ساتھ ہیں. پوری دنیا میں اگر آپ اٹھا کے دیکھ لیں، ہر رنگ نسل مذہب کے لوگوں کے ساتھ مسائل ہیں، اجتماعی بھی ہیں، انفرادی بھی ہیں. وہ سب نبرد آزما ہیں اپنے اپنے حساب سے. جو اجتماعی دکھ ہیں سب کے، جیسے مثال کے طور پہ اس وقت اجتماعی دکھ پوری دنیا کا، اس کا مذہب سے کوئی ریلیشن نہیں، اس کو ریلیٹ نہیں کریں، اس کو کسی چیز سے ریلیٹ نہیں کریں، انسانیت سے کریں. ایک انسان جس کے سینے میں دل ہے، وہ دنیا بھر کا انسان جو ہے نا، وہ سب کے سینے میں دل ہے اور سب کا خون سرخ ہے. تو وہ جو اس وقت دنیا کا اجتماعی دکھ ہے وہ ہے فلسطین میں ہونے والا جینوسائیڈ جو ہو رہا ہے بچوں کے ساتھ. اور اگر ایسا جینوسائیڈ دنیا کے کسی بھی خطے میں ہو، ان کا تعلق کسی بھی رنگ نسل مذہب سے ہو، پوری دنیا اس پہ چیخے گی اجتماعی طور پر، اور اسے چیخنا چاہیے. اگر ایسا نہیں ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہمارے سینے میں دل نہیں، یا ہے کہ ہم خود غرض ہیں، سیلفش ہیں، اپنی دنیا میں یعنی اپنی ذات کے اسیر ہیں. تو یہ تو ایک بات ہو گئی. تو اب ہم بات کرتے ہیں اصل میں ہمارا دکھ کیا ہے. ہمارا سے مراد ہم کون ہیں؟ مہاجر، جنہوں نے، ظاہر ہے اب آپ مجھ سے کہیں گے تم کہاں سے مہاجر ہو، تم تو پاکستان میں پیدا ہوئے، ٹھٹا میں پیدا ہوئے، پھر تم وہاں سے تعلیم کی، تم حیدرآباد آ گئے، پھر وہاں تم کرتے رہے. پاکستان میں پیدا ہوئے، وہیں پلے پڑے میرے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے اس میں. لیکن میرے آبا و اجداد، یار میرے ماں اور باپ نے ہجرت کی تھی. اسی طرح ایسے بے شمار لوگ ہیں جن کے والدین نے ہجرت کی، جو آج بھی حیات ہیں. میرے والدین حیات نہیں ہیں، اللہ ان کو غری کی رحمت کرے، لیکن بہت سارے بزرگ ہمارے حیات ہیں آج بھی جو جنہوں نے ہجرت کی تھی. ایک بڑے کاز کے لیے کی تھی، ایک بڑے شاندار ملک کے لیے کی تھی. نہ صرف ہجرت کی تھی بلکہ اس ملک کو بنانے میں کردار ادا کیا، ظاہر ہے سب کو پتہ ہے. تو وہ جب یہاں آ گئے، اس کے بعد سے ان کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا، جو ان کے مسائل تھے، جو ان کی مشکلیں تھیں، کیونکہ ظاہر ہے جب وہ یہاں آئے تو اس وقت ان کے دل و دماغ اور ذہن کے کسی گوشے میں یہ چیز نہیں تھی کہ یہاں پر پنجابی ہوں گے، سندھی ہوں گے، بلوچی ہوں گے، پختون ہوں گے، سرائکی ہوں گے، گلگتی ہوں گے، بلتستانی ہوں گے. ان کے ذہن میں صرف یہ تھا کہ یہاں پاکستان بنائے اور یہاں پاکستانی ہوں گے، اور یہ ملک بن گیا ہے اور اب ہم آ گئے. لیکن جب یہاں آئے تو پاکستان قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے یا ان کے ساتھیوں نے پاکستان بنایا بھی اسی لیے تھا کہ وہاں سب آزادی سے رہ سکیں گے، اس لیے وہاں سے لوگ آئے تھے. تو اب وہ تو بڑی طویل کہانی ہو جائے گی، بہت بڑا یہ ویلاگ ہو جائے گا، لیکن میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے ساتھ جو کچھ بھی ہوا، ٹھیک ہے، پھر اس جو کچھ ہوا اس کے رد عمل کے طور پہ ایم کیو ایم کا وجود ہوا. یعنی ایم کیو ایم بنی اور انتہائی منظم جماعت بنی، ایک بہترین لیڈرشپ ہمیں میسر آئی الطاف بھائی کی صورت میں، ٹھیک ہے نا. وہ ساری آپ کے سامنے ہے بالکل، یعنی کرسٹل کلیئر لیڈرشپ، ایم کیو ایم، اس کا نظم و ضبط، اس کی شاندار روایات، ٹھیک ہے نا، اور اس کی تاریخ جو 42-40 برسوں کی تاریخ ہے پوری ایم کیو ایم کی. جب سے وہ میں 1978 سے بھی بات نہیں کر رہا ہوں، میں تو ایم کیو ایم کے وجود سے، یعنی جب مہاجر قوم بنی پھر وہ متحدہ قوم بنی، یعنی 1984 سے میں بات کر رہا ہوں. شاندار روایات، شاندار لاکھوں کے جلسے، پن ڈراپ سائلنس، ٹھیک ہے نا. ڈسپلن یا تو فوج میں، فوج ڈسپلنڈ ہے پاکستان کی، یا ایم کیو ایم ہے. کوئی جماعت دعویٰ نہیں کر سکتی. میں دعویٰ کسی جماعت کے پاس اسٹریٹ پاور نہیں ہے. ووٹ پاور تو ہے، اسٹریٹ پاور نہیں ہے. ایم کیو ایم کے پاس اسٹریٹ پاور بھی تھی، سب کچھ تھا، اور ایک سینسیبل پڑھا لکھا لیڈر جو تھا. سب سے بڑی اہم بات یہ آپ کی خوش قسمتی تھی کہ آپ کو قدرت نے مہاجروں کو ایک ایسا لیڈر دے دیا. یہ قدرت نے یہ سمجھ لیا، یہ جان لیا کہ ان سے غلطی ہو گئی، ان سے کوتاہی ہو گئی ہے، ٹھیک ہے، ہو گئی، آ گئے نا ہجرت کر کے، سوچا نہیں، آ گئے. یہ ملک تھا ان کا، اس ملک سے محبت بھی کی ہے اور آج بھی کرتے ہیں، ٹوٹ کر کرتے ہیں. مہاجروں سے زیادہ تو پاکستان سے محبت کوئی کر ہی نہیں سکتا، چاہ کے بھی نہیں کر سکتا.
तो महाजिरों की मोहब्बत तो पाकिस्तान से अटूट है, और उनके साथ जो कुछ हुआ वो भी तारीख का हिस्सा है। मेरा कहने का मकसद ये है कि महाजिर हमारे पीस पार्टी में आप मिसालें देख लें, बेशुमार महाजिर बड़े बड़े रहे, लेकिन उनको क्या मिला? वो आज भी पीस पार्टी से चिपके हुए हैं, आज भी जिए भुट्टो करते हैं, लेकिन उन महाजिरों को, और वो बड़े ज़हीन फ़तीन लोग हैं, क्या मिला पता है मुझे? पीस पार्टी ने कौन सा उनको मुल्क का सदर बना दिया, वज़ीर आज़म बना दिया, सिंध का वज़ीर आला बना दिया। इसी तरह नून लीग में आपको बेशुमार लोग मिल जाएंगे। क्या हुआ? क्या उनको दिया? कुछ नहीं, क्योंकि सब कौम परस्त जमाते हैं, नेशनल लेवल की सियासत करते हैं लेकिन कौम परस्त जमाते हैं। MQM एक ऐसी जमात थी जिसको अल्ताफ़ भाई ने फिर कन्वर्ट किया कि भाई चलो पाकिस्तान को हम संभालते हैं, हम सबको पाकिस्तानी बनाते हैं। उनके साथ जो कुछ हुआ, जिस तरीके से उनके ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडे किए गए, जिस तरह अल्ताफ़ भाई की किरदार कशी की गई, जिस तरह उनका चेहरा मस किया गया, जिस तरह उनके सियासी किरदार को जो है वो मस करके पेश किया गया, वो जिसे कहते हैं ना प्री प्लान्ड था कि अल्ताफ़ हुसैन, क्योंकि उन्हें पता था कि ये आ गए तो छा जाएंगे, क्योंकि अल्ताफ़ हुसैन एक कशमकश शख्सियत हैं, उनके अंदर वो सलाहियत है पाकिस्तानियों को एक करने की। तो बहरहाल वो पीछे फिर आप उस दौरान में ये जो महाजिर जो आज किसी भी जमात में, चाहे वो तहरीक इंसाफ में हो, कहीं भी हो, कराची में बेशुमार लोग के ऊपर इमरान खान का जो है वो जोश चढ़ा, भूत सवार हुआ, वोट भी दिए, कराची से सीटें भी उनको मिल गई। लेकिन क्या हुआ था? कराची से सीटें हासिल करने के बाद इमरान खान साहब जो हैं वो चले गए कादर मक्सी को अजरक पहनाने, टोपी पहनाने। शायद आप लोगों को याद हो, नहीं तो मैं आपको वो तस्वीर भी भेज दूँगा। और इमरान खान साहब हैं जिन्होंने वहीं फिर बयान दिया था कि सिंध में एक नए सूबे की ज़रूरत नहीं है। फिर यही इमरान खान है जिनकी दौर हुकूमत में जो कोटा सिस्टम को 10 साल के लिए हर गवर्नमेंट, वो बड़ा जुल्म था कि हर 10 साल के बाद जो भी गवर्नमेंट होती थी, वो चाहे परवेज़ मुशर्रफ जैसे शख्स ने भी जो है 10 साल के लिए आगे बढ़ा दिया कि भाई इससे मामला यूँ होगा वो होगा। जुल्म है। इमरान खान साहब ने हद कर दी कि उस 10 साल को भी ख़त्म कर दिया, वो ताहयात कर दिया, ख़त्म हमेशा के लिए। कोटा सिस्टम नाफिज है, और सिर्फ सिंध में ये जुल्म है। ठीक है, ये सिर्फ मैं उन महाजिरों को बताना चाह रहा हूँ जो सिर्फ तहरीक इंसाफ के कारकुनों से मुखातिब नहीं हूँ, मैं सबसे हूँ, चाहे वो पीपल्स पार्टी में हों, चाहे वो नून लीग में हों, चाहे वो तहरीक इंसाफ में हों। पाकिस्तान की खिदमत आप MQM के साथ रह के भी कर सकते हैं, अल्ताफ़ हुसैन की लीडरशिप में भी कर सकते हैं, और उससे ज़्यादा बेहतर शायद कहीं कर भी नहीं सकते, क्योंकि सब जगह जो है ना एक बंदरबाट है। ठीक है ना, आपका अल्ताफ़ हुसैन वो वाहिद लीडर है जिसके ऊपर करप्शन का कोई इल्ज़ाम नहीं है। ठीक है ना, उस पर अगर कोई और दूसरे इल्ज़ाम थे तो वो भी उससे बरी हुए लंदन की अदालत से। ठीक है ना, जितने भी झूठे इल्ज़ामात हकीम सईद के कत्ल से लेकर और जितने भी पाकिस्तान में कत्ताल होते रहे वो MQM के खाते में डाल दिए जाते थे, लेकिन MQM के कारकुनान बाइज़्ज़त बरी हुए हैं, रिकॉर्ड गवाह है। हकीम सईद कत्ल के समेत जितने भी हैं। हमारे साथ क्या होता है आप मत भूला करने, देखिए मैं आपको बताता हूँ। साने 30 सितंबर आप भूल गए, अपने लोगों का कत्ताल आप देखें। साने 30 सितंबर हैदराबाद हुआ, अलीगढ़ कस्बा कॉलोनी का कत्ताल हुआ। दुनिया की किसी तारीख़ में आप मुझे, इस मौजूदा दुनिया की तारीख़ में आप मुझे बता दें ऐसा कत्ताल? ये महाजनों के साथ हुआ, उर्दू बोलने वाले, कराची में अलीगढ़ कस्बा कॉलोनी, फिर 30 सितंबर हैदराबाद। याद करें तारीख़, मतलब मैं कोई अफसानवी कोई कहानी थोड़ी सुना रहा हूँ आपको, ये हुआ है, रियल हुआ है। फिर पक्का किला ऑपरेशन, ये हुआ है, रियल हुआ है। 25,000 लोग मार दिए गए, कारकुन, माहवारा अदालत कत्ल, रोज़ाना खबरें आ रही हैं। अभी जब वो कहते हैं ना कि जब हम पे गुजरी तो पता चला कि जी क्या हकीकत है, फिर जब वो वही सेम चीज़ें जब तहरीक इंसाफ के साथ बिलखसूस वक़ूफ़ पज़ीर हुई, अब उनको एहसास हो रहा है कि नहीं, अब वो अल्ताफ़ भाई, और वही अल्ताफ़ भाई जो इमरान खान साहब अल्ताफ़ भाई को मुँह भर भर के गालियाँ देते थे, उनको पता नहीं न जाने क्या क्या कहते थे, उनके ड्रोन से मार देने की धमकियाँ देते थे। जब उन पर बुरा वक्त आया, जब उन पर वही जुल्म हुआ, अल्ताफ़ हुसैन खड़े। ये है अल्ताफ़ हुसैन की तरबियत, और ये है अल्ताफ़ हुसैन का, कहते हैं ना कि मज़लूमों का साथी अल्ताफ़ हुसैन। तो उन्होंने इस चीज़ की परवाह नहीं बना। अल्ताफ़ हुसैन भाई के लिए तो इससे बेहतर मौका नहीं था कि वो इमरान खान की ईंट से ईंट बजा देते, लेकिन उन्होंने नहीं किया। उनका ज़र्फ़ ऐसा नहीं था, उन्होंने समझा कि ये गलत है, क्योंकि उनके साथ ये सब कुछ सालों पहले हो चुका था और हो रहा है। अल्ताफ़ हुसैन ने MQM के PTI के तहरीक इंसाफ के कारकुनों पे
ہاتھ ان کے زخموں پر ان کا ہاتھ ایسے رکھا گیا جیسے مرہم رکھا جاتا ہے. پھر اس کے نتائج بھی سامنے ہیں. اب صبح میں سنتا رہتا ہوں، میں خود سنتا ہوں، ٹک ٹاک پر سینکڑوں بار سن چکا ہوں، کیسے آ کے پی کے سے اور پنجاب سے لوگ آ کے الطاف بھائی سے معافیا مانگتے ہیں، پی ٹی آئی کے کارکن، کہ ہم غلط تھے، ہم آپ کو غلط سمجھتے تھے. تو یہ ہوتا ہے مکافات عمل، کہ تاریخ دہراتی ہے، حق اور سچ کو دبایا نہیں جا سکتا. الطاف بھائی سچے تھے، الطاف بھائی ڈٹے رہے، الطاف بھائی جھکے نہیں. الطاف بھائی نے یہ نہیں کہا کہ نہیں جی یار سوری یار وہاں میں ہی غلط تھا، نہیں، کوئی انہیں پتا تھا وہ صحیح تھا. وقت نے ثابت کیا. آج آپ دیکھ لیں آپ کے سامنے ہر چیز لاؤڈ اینڈ کلیئر ہے. الطاف بھائی جو کچھ کہتے تھے، جو کچھ بولتے تھے، وہ سب چیزیں آج پورا پاکستان کہہ رہا ہے نا. اور وہی الطاف حسین ہے جس کے اوپر آپ نے پابندی لگائی ہوئی ہے، جس کا گھر جلا دیا، جس کی شہداء کی یادگار مسمار کر دی، جس کی پوری پارٹی کو آپ نے تتر بتر کر دیا. وہ الطاف حسین آج پاکستان کو بچانے کی فارمولے پیش کر رہا ہے. پھر بھی آپ کو سمجھ نہیں آتی. ارے کسی کو سمجھ آئے نہیں آئے، مہاجر ہو تم تو سمجھو، مت جاؤ ادھر ادھر. یہ تمہاری جماعت ہے، تمہاری جماعت ایم کیو ایم ہے، جس کے بانی و قائد الطاف حسین ہے، وہ ایم کیو ایم. بس آج کے لیے اتنا کافی ہے. اگلی قسط میں پھر اس پہ مزید بات کریں گے، کیونکہ یہ تو ایسا موضوع ہے، اس پہ تو بہت بات ہو سکتی ہے. میں صرف چونکہ میں سوشل میڈیا پہ دیکھ رہا ہوں بہت ساری چیزیں، بہت سارے لوگ لکھ رہے ہیں، بول رہے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ الجھ رہے ہیں. مت الجھیں پلیز، مت الجھیں. حقیقت کو جانیں، حقیقت جان کر جیے. یہی شعور ہونا، باشعور ہونا. آپ کہتے ہیں نا باشعور قوم ہے، تو باشعور قوم ہونے کا ثبوت تو دیجیے. صرف یہ کہہ دینا کہ ہم سر سید کی اولاد ہیں، ہم ٹیپو کی اولاد ہیں، ہم ابوالکلام آزاد کی اولاد ہیں، نہیں جناب. پھر وہ اس کا مظاہرہ بھی کیجیے عملی طور پہ. صرف کہہ دینے سے کافی نہیں ہوتا. تو بس اپنا خیال رکھیے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ان شاء اللہ تعالیٰ اسی طرح ہم ایک دوسرے سے بات کرتے رہیں گے، ایک دوسرے کی کوشش کرتے رہیں گے کہ میری بات آپ کے دل میں اتر جائے، آپ بات کیجیے، آپ کی بات میرے دل میں اتر سکتی ہے. ایسی بات نہیں ہے، سیکھنے کا عمل ہے، سیکھنے کی کوئی عمر نہیں ہوتی. ایک دوسرے سے سیکھتے ہیں، بچوں سے بھی سیکھتے ہیں اپنے. تو اپنا خیال رکھیے گا. ان شاء اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ہر مشکل پریشانی سے ہمیں بچائے گا، اور ہماری ہر مشکل پریشانی جو چل رہی ہے اسے دور کرے گا. ہمارے اتحاد، یونٹی کو وہ دوبارہ پروان چڑھے گی. وہ تسبیح کے دانوں کی طرح جس طرح الطاف بھائی نے متحد کر دیا تھا، وہ پھر سے متحد کریں گے. الطاف بھائی سب ایک ہوں گے. شرط یہ کہ آپ سوچئے اس طرح. وہ پڑھے لکھے لوگ خاص طور پہ، اور بیرون دنیا میں خاص طور پہ جو لوگ ہیں، امریکہ میں ہیں، برطانیہ میں، کینیڈا میں، آسٹریلیا میں، ساؤتھ افریقہ، جہاں پڑھے لکھے مہاجر، ان کو اس طرف آنا ہوگا، سوچنا ہوگا. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.